اس کے بعد آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير. آپ کہہ دیں اگر تم چھپاؤ اسے جو تمہارے سینوں میں ہے یا تم اسے ظاہر کرو اللہ تعالیٰ اسے جان لے گا اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. یہ تھی آیت نمبر 29. قل فعل امر ہے آپ کہہ دیں, اسی سے ہوتا ہے فعل ماضی. قالا اس نے کہا, یقولو وہ کہتا ہے. قل آپ کہہ دیں ان اگر تخفو تم چھپاؤ, اصل میں کیا تھا تخفونا تم چھپاتے ہو, فعل مضارع ہے جمع کے لیے, ان کی وجہ سے نون گر گیا اور ان کی وجہ سے معنی بھی اب مستقبل کا ہو گیا کہ اگر تم چھپاؤ ما فی صدورکم اسے جو تمہارے سینوں میں ہے. ما اسم موصول ہے جو, صدور صدر ان کی جمع ہے, صدر سینے کو کہتے ہیں, کم تمہارے, او یا تبدوہ تم اسے ظاہر کرو. تبدو اصل میں کیا تھا تبدونا فعل مضارع جمع کے لیے, لیکن اس کے آخر سے بھی نون گر گیا اسی ان کی وجہ سے جو شروع میں موجود ہے. اور تبدو آخر میں کیا ہو, یا تم اسے ظاہر کرو کس کو جو تمہارے سینوں میں ہے. یا علم جان لے گا, ہو اسے اللہ اللہ. یا علم اصل میں کیا تھا یا علمو فعل مضارع ہے واحد کے لیے, وہ جانتا ہے, لیکن چونکہ یا علم ان کے جواب میں ہے, ان شرطیہ کے جواب میں, اس لیے کیا پڑھیں گے یا علم کہ اس کو اللہ جان لے گا, یعنی کہ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے یہ اللہ سے چھپا نہیں رہے گا. وَيَعْلَمُ فعل مضارع ہے واحد کے لیے, وہ جانتا ہے. ما اسم موصول الذی کے معنی میں جو فی السماوات یہ آسمانوں میں ہے, السماوات جمع ہے, وما فی الارض اور جو زمین پہ ہے. واللہ اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پہ قدیر قدرت رکھنے والا ہے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ تعالیٰ جان لیں گے, وہ اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں رہے گا. تمہارے جو کچھ سینوں میں ہے مراد یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے, کیونکہ سینے کے اندر کیا ہوتا ہے دل ہوتا ہے, اور دلوں میں انسان کے ارادے ہوتے ہیں, انسان کے مقاصد ہوتے ہیں, اس کے نظریات ہوتے ہیں, اس کے افکار ہوتے ہیں, اس کے عقائد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ حج میں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, کہ حقیقت میں نگاہیں اندھی نہیں ہوتی, حقیقت میں وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں موجود ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ دل کہاں ہوتا ہے سینے میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم چھپاؤ اسے جو تمہارے سینوں میں ہے, یعنی کہ تمہارے دلوں میں ہے, یا تم اسے ظاہر کرو اللہ تعالیٰ اس کو جان لیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو جان لیں گے. کیا اللہ تعالیٰ پہلے سے نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پہلے سے جانتے ہیں, بلکہ یہ سینہ جب پیدا نہیں ہوا تھا, یہ دل جب پیدا نہیں ہوا تھا, یہ صاحب دل یہ صاحب سینہ جب پیدا نہیں ہوا تھا, اللہ کو اس وقت بھی علم تھا کہ جب میں اس انسان کو پیدا کروں گا, اسے دل دوں گا, اسے سینہ دوں گا, اس کے افکار کیا ہوں گے, اس کے نظریات کیا ہوں گے, اس کی سوچیں کیا ہوں گی, یا اپنے دل میں کیا برائیاں چھپا کر رکھے گا, اس کے دل میں کون سے صاف ستھرے عقائد ہوں گے, اللہ سب کچھ جانتے ہیں. تو پھر اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ جان لے گا؟ اللہ تعالیٰ کا ایک علم وہ ہے جو قبل از وقت ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں, اس کے وقوع ہونے سے پہلے ہی جانتے ہیں, لیکن وقوع ہونے سے پہلے جو اللہ کا علم ہے اس پہ انسان کو سزا نہیں ملے گی, اس پہ انسان کا حساب کتاب نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں جانتے ہیں کہ میں فلاں دن یہ گناہ کروں گا, اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے.
اب وہ گناہ میں کروں گا 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد، اللہ کے علم میں ہے، لیکن اس کے اوپر اللہ تعالیٰ گناہ کرنے سے پہلے سزا نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ سزا دیں گے اپنے اس علم کی بنیاد پہ جس علم کا تعلق گناہ کے واقعہ ہو جانے سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چھپاؤ ان امور کو جو تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ ان کو جان لے گا. مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے سینے میں کوئی غلط سوچ آئے گی، تمہارے دل میں کوئی غلط ارادے ہوں گے، گناہوں کا کوئی عزم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے یہ مخفی اور پوشیدہ نہیں رہے گا، اللہ اس پہ حساب کرے گا. تو کیا انسان کے دل میں آنے والی سوچوں پہ حساب ہوگا؟ اگر انسان کسی غلط سوچ کو جگہ دے، اسے اپنا پختہ نظریہ بنا لے، ایک ہے برائی کا ارادہ دل میں آیا اور اس کو نکال دیا، جھٹک دیا، اس کے اوپر حساب کتاب نہیں ہے. وسوسے، برے خیالات شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے اور ہم انہیں دلوں سے نکالتے رہتے ہیں، اور ایسے موقع پہ ہم اللہ سے پناہ بھی مانگتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. ایسے ارادوں کے اوپر، ایسی بری نیتوں کے اوپر حساب کتاب نہیں ہوگا. لیکن وہ گناہ کا ارادہ جس کا پختہ عزم کر لیا، جس کو دل میں جگہ دے دی، اس کے اوپر حساب کتاب ہوگا. تو اب اگر کوئی انسان کافروں سے دلی دوستی کو اپنے دل میں جگہ دیے ہوئے ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ مخفی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہوگی اور اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو ہر اس چیز کو جانتا ہوں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین پہ ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا گہرا ہے. کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی چیز نہ آسمانوں میں اللہ سے مخفی ہے، نہ زمین پہ اللہ سے مخفی ہے. حالانکہ زمین کتنی وسیع ہے، کتنے زیادہ ممالک ہیں، کتنے زیادہ مکانات ہیں، کتنے زیادہ پہاڑ ہیں، کتنے زیادہ دریا ہیں. اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی چیز مخفی و پوشیدہ نہیں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے میں بے بس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے میں مغلوب ہونے والے نہیں ہیں. تو جب یہ صورتحال ہے تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اگر کوئی اللہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کافروں سے دلی دوستیاں لگائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بات پرس کرنے پہ بھی قادر ہیں اور سزا دینے پہ بھی قادر ہیں.